السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، پہلے یہ تقریر سنیں، بعد میں بات ہر کریں۔ ایک بہن جو ہے یہاں پہ یہ حیثیت رکھتی ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے اپنے بچوں کے آگے۔ آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے بذات خود ایک تحریک ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے۔ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں بہنوں؟ انشاءاللہ، پرزور انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ۔ دائیں جانب اور بائیں جانب مائکس موجود ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فرد ہے، اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پھر قبول کیوں نہیں کی؟ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ میری پیاری بہنوں، پورے قرآن میں ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہم کریں؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی واحد القہار ہے۔ اللہ تعالی خالق و مالک ہے دنیا کا۔ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو کب پیدا ہونا ہے، کس کو کب جانا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے۔ یہی تو اس کی ذات ہے۔ ہم یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یا ہم اس بات پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اگر اور مگر کا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے، شیطان کا داخلہ بھی وہیں سے ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں پیش کرنا چاہتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اور والدین بہت دعائیں کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا سہارا اور اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ وہ پھر اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے کہ جب نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم کون ہیں پھر؟ تو اس میں جو ہے بہترین سبق ہے ہمارے لیے۔ ہر ایک نبی کے تعلق سے کویسچنز کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ قدر اللہ ہے، اور یہ علم جو ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک بھی ہے۔ سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر۔ میرے ہم نام فرحت۔ جزاک اللہ خیر۔ جی میمونہ جی، نیکسٹ کوشچن لیفٹ سائڈ سے ہوگا اور شارٹ کوشچن ہونا چاہیے، بریف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فضیلت ہے، اور مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ کون ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں چن لیا گیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے الحمدللہ جو اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے فضیلت، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی ہے، ان کے بارے میں۔ ورنہ تو ولی اللہ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں پردوں کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے کتنے آپ لوگوں میں سے اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اور ہم نہیں جانتے ہیں یہ بات۔ یہ اللہ اور اس کا ولی ہی جانتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر جی تو معزز بہنوں، کتنی ہی خوبصورت بات کی ہے محترمہ ڈاکٹر فرحت نائک نے۔ سوال کرنے والوں نے تو سوال کیا ہے۔ پہلے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیوں قبول نہیں کی گئی بیٹے کے بارے میں، تو کتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ سے پوچھیں کہ اس کی دعا کیوں قبول نہیں کی؟ جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں۔
اور پھر انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ کسی سے بھی دنیا میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے یہ آپ نے کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں میری بہنوں ایسا سوال انسان کا بنتا ہی نہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے اس نے کیا کرنا ہے، کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری بہن نے یہ سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، تو ان کا بھی محترمہ ڈاکٹر فرت نائک نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ یہ بندہ جانتا ہے، وہ ولی جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے۔ دیکھنے میں تو جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، لیکن روحانی طور پہ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، ذرے ذرے کو جانتے ہیں کہ کون کتنا اس کو یاد کرتا ہے، کون کتنے خلوص سے اس کے رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آپ کو بھی اور مجھے بھی اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، خلوص نیت کے ساتھ دین اسلام کو اسی طرح سے فالو کریں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ چاہے بندی ہے، چاہے کوئی بندہ ہے، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، بچی ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ ضرور قریب ہو جائے گا۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ ہمیں کام کرنے چاہیے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب پھر سنتے ہیں ڈاکٹر فرت نائک کی تقریر۔ کتنے زیادہ پروفیشنز ایسے ہیں جو کہ وہ کر سکتی ہے، بخوبی انجام دے سکتی ہے، لیکن وہ اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنا اسکیجول اس طرح سے کرے کہ ساری پلاننگ اچھی طرح سے کرے، تاکہ بچوں کے وقت پہ بچوں کے ساتھ پازیٹیو پیرنٹنگ کے اعتبار سے اچھا وقت بتائے، روز رات میں بچوں کو اچھے سٹوریز سنائیں، اچھے عزم کے ساتھ بچوں کو رات نیند میں جو ہے وہ بچوں کو سلاتی رہے، نہ کہ یہ کہ بچوں کو ایک میڈ کے حوالے کر دیا جائے۔ دیکھیں عام طور پر بہنوں یہ ہوتا ہے کہ مائیں ان کی فکر کیا ہوتی ہے، بخاری کی کیا فکر تھی اور آج اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہماری کیا فکریں ہیں، بچہ اسکول میں ٹائم پہ جا رہا ہے کہ نہیں، بس برابر اس نے پکڑا ہے کہ نہیں، یا اس کو جو پک اپ کے لیے آنے والے تھے وہ آئے کہ نہیں، بچہ میچنگ پہن رہا ہے کہ نہیں، بچے کا ہوم ورک اس نے کیا کہ نہیں، اس کو کھلانا ہے، اس کو پلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا عزیز بہنوں، یہ ایک پیڈ میڈ بھی کر سکتی ہے۔ I don't know یہاں پہ کہ how much do you pay؟ بہت کلچر ہے، بہت سبحان اللہ، ہاں ایگزیکٹلی۔ تو کتنے دیتے ہیں؟ 5,000 6 10,000؟ وہ تو یہاں تو اب یہ ہے کہ وہ ڈالرز میں پے کرتے ہیں، وہ ڈالرز میں لاکھوں روپے پے کر رہے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، تو جتنا بھی آپ پے کر رہے ہیں، یہ ایک میڈ اگر کر رہی ہے، وہ بچوں کو اگر سلا رہی ہے، تو وہ کس طرح سے جو ہے پیاری بہنوں وہ ایمان کا انجیکشن کہاں سے دے گی، پھر وہ جو ہے تقوی اور اخلاق کی باتیں کہاں سے آئے گی وہ بچے کے اندر، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میڈ کرتی ہے۔ اگر ایک ماں یہی سب چیزیں کر رہی ہے تو وہ میڈ سے زیادہ اوپر نہیں اٹھی ہے، اور اگر ماں نہیں کر رہی ہے اور میڈ ہی کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ میڈ کے بچے کے جیسا ہی ہوگا، اس کی مینٹالٹی وہ میڈ کی مینٹالٹی جیسی ہوگی۔ اگر وہ میڈ کی مینٹالٹی ایک سلیو مینٹالٹی ہے، ایک غلام کی مینٹالٹی جو ہے، غلام کی سوچ اگر آپ اپنے بچے اور اپنی نسلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک جو ہے بچوں کو ان کے حوالے کر سکتی ہے۔ ایٹ لیسٹ بچے جب ایسے اوقات پر جب بچے گھر میں ہوں، اس وقت ماؤں کو گھر میں رہنا، اور نہ کہ کچن میں اچھے ڈشز بنا کے پیش کرنے کے بجائے
किचन में आप लाके रख दीजिए कुक्स को, कुक बनाएंगी सबसे, और नहीं बनाई अच्छी तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम इंसान तो अच्छे बनेंगे, कम से कम किरदार तो वजूद में आएगा, कम से कम नस्लें तो बचेगी प्यारी बहनों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दीगर काम जितने भी हैं वो हम सब मेड्स के हवाले करें, लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर साहबा ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बच्चों की तरबियत के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि जब माँ खुद अमल करती है, खुद तकवा परहेजगारी करती है, तो बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं। अगर आपने कोई मेड वगैरह रखनी है, काम के लिए रखना है, तो बच्चों को आप अपने पास रखें। बच्चों की तरबियत आप खुद अपने अमल से उनकी तरबियत करें। जब आप खुद इस्लाम पे अमल करेंगे, रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करेंगी, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी, छोटे छोटे कामों में इस्लाम को फॉलो करेंगे ना, तो फिर बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। अगर आपने बच्चों को किसी और के हवाले कर दिया तो फिर आपकी औलाद जो है उनकी तरबियत नहीं होगी। घर के बाकी जो कामकाज हैं उनमें आप मेड रख सकती हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत के हवाले से आप अपने अमल से बच्चों के अंदर जो है ना वो इस्लाम को अमल करने की, इस्लाम को फॉलो करने की जो है सलाहियत पैदा कर सकती हैं। एक अच्छा मुआशरा जो है एक माँ ही बना सकती है।